میں ساحل ادیم کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ساحل ادیم بہت سارے ٹی وی شوز میں آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی اپنی بھی ویڈیوز وغیرہ اور ان کی جو ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور آپ کو وہ گرجتے غصے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور بعض اوقات بہت فربلی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں ساحل ادیم کو کئی سالوں سے اسی طرح جانتا ہوں جس طرح باقی لوگ جانتے ہیں۔ میرا ان سے سلام دعا ہے، فون پر بات ہوئی ہے 2-3 دفعہ۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے دور میں ہم میں سے اکثر لوگ مصلحت کا شکار ہو گئے ہیں۔ مصلحت سلیش ڈرپوکی سلیش بزدلی سلیش ایمان کی کمی، اور ہم یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ شاید ہمارا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے کسی اور واسطے کی ضرورت پڑے گی، ورنہ ڈائریکٹ رزق نہیں آئے گا۔ ہماری عزت، ہماری آبرو وہ بھی لوگوں کی وجہ سے آئے گی، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ وہاں سے نہیں آئے گی۔ ایسی صورت میں ہم پھر کھل کے بات نہیں کرتے، اور بات کرتے وقت ہم ڈر جاتے ہیں اور مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ساحل ادیم میرے خیال میں وہ شخص ہے کہ اللہ نے جو اس کو علم دیا، جو اس کا تجربہ دیا، جہاں وہ شیوخ سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ایز اے سائیکالوجسٹ، اور اس کے بعد وہ دنیا میں پھرے، انگریزی زبان پر عبور ہے ان کو، اور باقی جو سائنس ہے اس کا ان کو پتہ ہے، اور قرآن کو انہوں نے یعنی عرب شیخوں سے پڑھا ہے، یمن کے شیخوں سے اور شام کے شیخوں سے پڑھا ہے، جو مجھے پتہ چلا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر اپنی زندگی میں وہ جو محسوس کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور جو خلاصہ مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ ایسا دین جس کا تعلق صرف ذاتی تزکیے سے ہے، جس کا تعلق عبادات سے ہے، جس کا تعلق اکیلے کمرے میں بیٹھنے سے ہے، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نماز پڑھنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، اشراق بھی پڑھنی چاہیے، اوابین کے نفل بھی پڑھنے چاہیے، جو جتنا عبادت میں آگے جا سکتا ہے وہ جائے۔ لیکن جو مقصود ہے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے اور نبی کے ہر امتی پر یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی فضا کو اپنے ارد گرد کریٹ کرے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنا ایک کیکون بنا کے اس میں اللہ کے ساتھ ایک ذاتی رابطہ، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن وہ ذاتی رابطہ بنا کے کرنا کیا، آگے بنا کے پھر ایک پوری فضا قائم کرنی ہے۔ اس فضا میں کو قائم کرنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہر طرح کی پاور ہونی ضروری ہے۔ وہ پاور فائنینشیل پاور بھی ہونی چاہیے، ایموشنل پاور بھی ہونی چاہیے، انٹلیکچوئل پاور بھی ہونی چاہیے، اور آپ کی پولیٹیکل پاور ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی پاور ہونی چاہیے، کمیونیکیشن کی پاور ہونی چاہیے۔ تو وہ ساری کی ساری پاورز، وہ ساری کی ساری پوری دنیا کے اندر جو میراث ہے، اس ساری کو حاصل کر کے اس کو ایکوائر کرنا، اس نیت سے کہ اس کے ذریعے سے ایک اللہ کے دین کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ اور جب اللہ کے دین کی فضا کو آپ قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، اور جو سورہ عصر کی تفسیر کے اندر، اور جس کو کہا جاتا ہے، مطلب ایسی طرح کی کوئی تمثیل تو بیان ہو نہیں سکتی، قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ پر ایک مسلمہ ایبسولوٹ حقیقت ہے، لیکن بہت سے بزرگ جو ہیں اس کی فضیلت سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ سورہ عصر جو ہے وہ خلاصہ ہے پورے قرآن کی تعلیمات کا، مطلب ایک لحاظ سے وہ ایسے کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو بیسیکلی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہے نا، یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، کہ حق کی آواز کو اٹھاتے ہوئے جب اس کے راستے میں مشکلیں آئیں گی تو آپ نے اس پر صبر کی تلقین کرنی ہے، خود بھی صبر کرنا ہے، اوروں کو بھی کہنا ہے کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، گھبراؤ نہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایسے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساحل ادیم کو نا کم سمجھا گیا ہے، اور زیادہ نوجوانوں کو کوشش کرنی چاہیے ان کو سمجھنے کی۔ اور میرے دل کو تو یہ بات بہت لگتی ہے کہ اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو اللہ کی بات کرتے وقت، اللہ کے نبی کی بات کرتے وقت شرمانا کیسا، اللہ کی بات کرتے ہوئے، اللہ کی نبی کی بات کرتے ہوئے ڈرنا کیسا۔ زیادہ سے زیادہ موت ہے نا، زیادہ سے زیادہ موت ہے، تو موت تو ویسے ہی آ جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن کون اللہ کی بات کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی بات کرتے ہوئے کون آپ کی مخالفت کرتا ہے، کون کرتا ہے؟
جن کے مفادات ہٹ ہوتے ہیں وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ کیا جائے، ان سے بات کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، پیار سے، محبت سے ان کو تلقین کی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں الحاد، ہم کہتے ہیں نا اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے، سر یہ ہم غلط کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں پھیلنے والا مذہب الحاد ہے، اللہ کو نہ ماننا دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے کا مذہب ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ یہاں کر کے نماز پڑھنی ہے کہ یہاں کے کھول کے نماز پڑھنی ہے، مسئلہ یہ ہے اللہ ہے کہ نہیں۔ نوجوان کا یہ مسئلہ ہے، اس الحاد کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی ہے کہ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں کہ مقلد ہیں کہ غیر مقلد ہیں، شیعہ ہیں کہ سنی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت یہ سوچنے کے لیے اپنی دلیلیں بنائی بیٹھی ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کو انٹلیکچولی کیسے ایڈریس کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ امت کے اندر جو بنیادی تفرقات ہیں وہ ختم ہوں، ایک کامن نیریٹو ڈکلیئر ہو۔ میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شیعہ سنی اور دیوبندی بریلوی، اس کی بجائے مسلمان کی آئیڈینٹی کے اوپر کھڑے ہونا اور پھر اپنے گھروں کے اندر دین کے ماحول کو لے کے آنا، گھر کے اندر دین کی فضا کو لے کے آنا، پھر اس فضا کو باہر دعوت کے ذریعے سے باہر لے کے جانا اور پوری دنیا میں دین کی فضا کو لے کے جانا۔ یہ ہے اصل دین۔ یہ جو ہے نا اب وضو کے مسائل، قرآن کے مسائل، اس کے نماز کے مسائل، استنجے کے مسائل، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، یہ دین کا علم ہے۔ لیکن اب یہ دین کا علم، نوجوان بہت آرام سے کتابیں اویلیبل ہیں، وہاں چیزیں صرف ان کے اندر موٹیویشن پیدا کر دی جائے تو وہ سیکھ لیں گے۔ اب ان کے اندر یہ پہچان کہ ہر وقت خدا کا استحضار ہونا اور اب نبی کی نبوت کا استحضار ہر وقت ہونا، اور اس کی وجہ سے جو میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی آ گئی ہے رول ماڈل ہونے کی اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے کی، اس کا اظہار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بغیر ہم بالکل نہ اندرونی جنگ جیت سکتے ہیں، نہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں جو بھٹکنے کی ایک جنگ لگی ہوئی ہے اس کو جیت سکتے ہیں، اور نہ ہم انٹرنیشنل سینیریو کے اندر اپنا کوئی مقام رکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے مہربانی کر کے غور کرے، اپنے تعلق کو اللہ کے وحی کے احکامات کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے اور اپنے گھروں کے اندر اس ماحول کو لے کے آئے جو ماحول نبوی ماحول ہے۔ اس ماحول کی فضا نظر آنی چاہیے، ہوا میں نظر آنی۔ تہذیب ہوا میں نظر آتی ہے، تہذیب جو ہے سانس لینے پر اندر تہذیب جاتی ہے۔ تہذیب جو ہے وہ کوئی مردہ چیز نہیں ہوتی، تہذیب زندہ چیز ہے، وہ اپنے آپ کو برقرار رکھتی ہے۔ تو وہ والی تہذیب جو نبی کے صحابہ والی تہذیب تھی، وہ والی تہذیب اب گھروں کے اندر اپنی ذات کے اندر لے کر آنا، اور اسی کے ذریعے مقابلہ ہو سکتا ہے اندر کے شیطان کا اور باہر کے شیطان کا۔